الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پاک رسالت میں درود پاک حضرات پیش دی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیں؟ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیں؟ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ. میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے. میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے. یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہتے ہیں. اب غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے. غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہتے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہتے. رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیں؟ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کا شان نزول اور اس کے بعد تفصیلی فرمایا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.
ارشاد ربانی ہوا والضحیٰ، مجھے قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ پر ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے محبوب ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدل رہا بہتر۔ یہی آیت بینات کا ترجمہ ہے۔ مفسرین کرام نے شان نزول یہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام علامت تبا کے باعث 2 یا 3 رات شب خیزی نہ فرما سکے، تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کر شان رسالت میں گستاخی کی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا مکان نبی پاک علیہ السلام کی کاشان نبوت سے متصل بالکل ملا، اس نے آ کر یہ گستاخی کی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے شیطان کو تمہارے قریب آتے ہوئے نہیں دیکھا معلوم، اور اس قسم کی خرافات اس نے بکی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام خاموش رہے، لیکن خالق کائنات خاموش نہ رہ سکا، فوراً آیت ربانی نازل فرمائی، اے جبریل جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ پر ناراض ہوا۔ پہلے اس کی گستاخی کا جواب دیا، اب اگلی آیت میں اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اے محبوب آپ غم نہ کریں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدل رہا بہتر۔ اے محبوب یہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے آپ کی شان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، آپ کا ذکر بلند سے بلندتر ہی ہوتا رہے گا، یہ گستاخی کرنے والے، یہ بد گوئی کرنے والے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، محبوب آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ یہ تو شان نزول۔ اب ان آیات کی مختلف تفاسیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور واللیل سے مراد شب معراج۔ ایک تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن حضور قدور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور واللیل سے مراد شب معراج جب آسمانوں پر تشریف لے۔ بعض مفسرین نے لکھا والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور، اور واللیل سے مراد زلف انوری۔ بعض نے لکھا کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم، اور واللیل سے مراد سرکار کا عفو و درگزر۔ بعض نے لکھا کہ والضحیٰ سے مراد سرکار کے ظاہری احوال ہیں، اور واللیل سے مراد باطنی احوال، جس سے صرف رب واقف ہے یا سرکار واقف ہے اور کوئی واقف ہے۔ یہ مختلف تفاسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے اگر وہ تفسیر لی جائے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ والضحیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دن کی قسم جب میں نے موسیٰ سے کلام کیا،
जुल्फ अंबरी की कसम। परंतु हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नूरे इल्म की कसम जो मैंने आपको अता किया है, वल्लैल इज़ा सजा, और आपके अफू और दरगुजर की कसम। मुख्तलिफ तफासीर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शान में ये आयत बय्यिनात नाज़िल फरमाई। इनकी मुख्तलिफ तफासीर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने बयान की। तो हम इन मुख्तलिफ तफासीर पर मुख्तसर कलाम करेंगे। देखिए, जिस दिन हुजूर कुल्लूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए, उस दिन से ज्यादा रोशन दिन और कोई दिन, उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं। पूरी दुनिया में तारीकी है, जुल्मत है, अंधेरा है, सरकार तशरीफ लाए, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर हो। जहां तारीख था, जुल्मत काला था, सख्त काला था। जहां तारीख था, जुल्मत काला था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। पूरी कायनात रोशन हो गई, सरकार के नूर से रोशन और मुनव्वर हो गई, हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। रिवायत में आता है, मशरिक के रहने वाले जानवर मगरिब के जानवरों की तरफ, और मगरिब के रहने वाले जानवर मशरिक के जानवरों की तरफ खुशी लेकर दौड़ पड़े। खुश हो जाओ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। शजर और हजर खुशी मना रहे हैं, जमादात और हैवानात खुशी मना रहे हैं, नबातात खुशी मना रहे हैं, जमीन और आसमान खुशी मना रहे हैं, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं, मलाइका खुशियां मना रहे हैं, हूरें खुशियां मना रही है, सब खुशी मना रहे हैं सिवाय एक के। सिवाय एक के। वो एक कौन था जानते हो? मुलाकात हुई, मुलाकात हुई, रोजाना ही होती। खैर, कोई कुछ नहीं था, बाकी सारे कुछ थे, सारे कुछ थे। क्यों? उसने कहा मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो। इतना लोगों को गुमराह किया, इतना बहकाया, 360 खुदाओं के सामने झुकाया। अब वो ज़ात आ रही है जिसके आने से मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सिर्फ वही खुश नहीं, बाकी सब खुश। शजरो हजर, जमादात, हैवानात, नबातात, जमीन, आसमान, फरिश्ते, कुरान बहती, सारे कुछ हो रहे हैं, वही ना खुश है। तो खुशी मनाना फरिश्तों की सुन्नत, खुशी मनाना फरिश्तों की सुन्नत, और ना मनाना शैतान का तरीका, शैतान का तरीका। वही सिलसिला चलता है जो फरिश्तों के नक्शे कदम पर खुशी मनाते और जो इब्लीस के वो नहीं मनाते। किसी ने किसी को कहने की जरूरत नहीं, वहीं से समझ लेना कि किसकी तरफ। दो पार्टियां वहीं से जज पड़ी, दो पार्टियां वहीं से ही हैं, एक फरिश्तों के नक्शे कदम पे, एक इब्लीस के। फरिश्ते में तो झंडे लगाए। रिवायत में आता है 3 झंडे आसमान से नाजिल हुए, 3। एक बैतुल्लाह की छत पर, एक पूरे सीना पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर काम किया, और दूसरी रिवायत में मशरिक और मगरिब में काम किए गए। कहां से झंडे आए? आसमान से। झंडे कहां से आए? आसमान से। तो सबसे पहले किसने लगाए झंडे? फरिश्तों ने। हमने तो बाद में लगाए, हमने तो बाद में लगाए, पहले फरिश्तों ने लगाए, उन पर वजबा लगाओ। हमने तो उनकी तकलीफ की है, हमने तो उनकी सुन्नत अदा की है। खालिक़ कायनात ने भेज कर झंडे लगा के कयामत तक झंडे लगते रहे, कयामत तक खुशियां मनाई जाती रहेंगी। तो जो फरिश्तों के नक्शे कदम पर है खुशियां मनाई, ठीक है। और जो नहीं,
ابلیس کے طریقے پر خیر بارہ والضحیٰ سے مراد وہ دن جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، واللیل سے مراد وہ رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے نا، اس مقام پر جانا یہ کمال نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس مقام پر جانا کمال نہیں ہے، وہاں جا کر ہم گناہگاروں کے لیے واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ ارے وہ تو ان کا مقام ہے، وہ تو ان کا مقام ہے۔ کسی چیز کا اپنے مقام پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک پتھر پھینکو آسمان کی طرف، کہاں تک جائے گا؟ جتنی قوت سے پھینکو گے وہی جائے گا نا، پھر واپس زمین پر۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لیکن پھینک کے ہٹ جانا ایسا نہیں کسی کے سر پہ پتہ چل جائے گا۔ جتنی قوت سے پھینکو گے اتنی قوت سے اوپر، پھر آخر زمین پر۔ کیوں؟ پتھر کا مقام زمین ہے۔ اگر آپ نے پوری طاقت سے پھینکا اور زمین پر آ گیا تو کمال نہیں ہے، اس کا مقام یہی ہے۔ اگر پتھر کو پھینکو اور فضا میں معطل ہو جائے تب کمال ہے۔ یار اس کو زمین پہ رہنے سے اوپر معطل ہو تب کمال ہے نا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قاب قوسین سے اور آگے ہے۔ سرکار کا مقام بہت بلند ہے، اس بلندی پر جانا کمال نہیں ہے، جا کر واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ جا کر واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ اسی لیے اس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے، واللیل اذا سجا، محبوب اس رات کی قسم جب آپ آسمانوں پر تشریف لے، اس رات کی قسم جب آسمانوں پر تشریف لے۔ اب دوسری تفسیر کیا تھی؟ والضحیٰ سے مراد چہرہ انور، واللیل سے مراد زلف عنبری۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ والضحیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اور وہ چہرہ ہی ایسا تھا جس نے دیکھا وہی قربان ہو گیا، جس نے دیکھا وہی قربان ہو گیا۔ پوچھو صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور اتنا روشن تھا، اتنا منور تھا کہ گویا سورج آپ کے چہرے میں رقص کر رہا، ایسا محسوس ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں رقص کر رہا ہے، ایسی شعاعیں چہرے سے نکل۔ کسی اور صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا چہرہ تو چاند کی طرح ہے، جیسے چاند چمکتا ہے ایسے چہرہ چمکتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، چودھویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے زمین پر جلوہ افروز۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نظر آسمان والے چاند کو دیکھتا اور ایک نظر آقا کے چہرے کو دیکھتا، بے اختیار میری زبان سے لکھا اس چاند سے زیادہ میرے رسول کا چہرہ روشن اور منور، اس سے زیادہ میرے رسول کا چہرہ روشن اور منور ہے۔ کیا اس کی روشنی اور کیا اس کی چمک جو میرے آقا کے چہرے کی چمک ہے اور روشنی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھی ہیں، کاشانِ نبوت میں بیٹھی ہیں، کپڑے سی رہی، سوئی ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے چھوٹ گئی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، خون رہی ہے، چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ ٹوٹ گیا، روشنی کہاں سے لائیں؟ سوئی ڈھونڈ رہی ہے ام المومنین۔ فرماتی ہیں اچانک شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار تشریف لائے
रोशनी से नजर नहीं आती, तेज रोशनी हो तब नजर आती है। पता चला आका के चेहरे से ऐसी शुआएं निकलती थी कि उम्मुल मोमिनीन ने सुई को उठा, ऐसी रोशनी हुजूर कुल्लूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से। अब आशिकों के अपने अपने अंदाज, अपने अपने अंदाज। किसी ने कहा चेहरे अनवर ऐसा था जैसे तलवार, तलवार की चमक होती ना, तलवार देखिए, तलवार का जमाने में इंस्पिरेशन को देखिए नहीं है ना, तलवार का जमाना तो तलवार जो है उसकी चमक होती है। तो किसी ने तलवार से तशबीह दी, तलवार से क्यों तशबीह दी? तलवार तो लंबी सी होती, सरकार का चेहरा मुबारक तो गोल था। जिसने चांद से तशबीह दी उन्होंने कहा चांद से क्यों तशबीह दी? चांद के ऊपर तो धब्बे हैं, हुजूर का चेहरा तो साफ था। किसी ने कहा सूरज, उन्होंने कहा सूरज से क्यों तशबीह दी? इसमें तो गर्मी होती है और हुजूर के चेहरे को देखकर तो ठंडक महसूस होती है। ईमान ताजा होकर, इश्क बढ़ता था, कुर्बान करने का जज्बा पैदा होगा। फिर आशिकों ने कहा सुनो, जिसने तशबीह दी अपने अपने अंदाज में दी, किसी ने सूरज से, किसी ने चांद से, किसी ने तलवार से। फिर उन्होंने इंसाफ किया, सुनो ये सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। क्यों? कहा सूरज से इसलिए तशबीह दी जैसे सूरज से शुआएं निकलती हैं, इस तरह हुजूर के चेहरे अनवर से नूर की शुआएं निकलती। चांद से इसलिए तशबीह दी कि चांद को देखने में ठंडक महसूस होती है, चांद की चांदनी अपनी तरफ खींचने वाली होती है, मानूस करने वाली होती है। चेहरे अनवर बिल्कुल ऐसे ही था, जो देखता था खिंचा चला जाता, जो देखता था उसके मन को सुकून ठंडक महसूस होती। कहा तलवार से, कहा तलवार से इसलिए तशबीह दी कि तलवार में जो चमक होती है वो चेहरा मुस्तफा की होती है। और बाद में लिखा, किसी शायर ने लिखा बड़ा प्यारे अंदाज में, कहते नहीं चांद से जो तशबीह दी है ना ये गलत है, चांद से तशबीह मत लो, चांद का हकीकत रखता है, उनका चेहरा उससे ज्यादा चमकता है। फरमाते हैं चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? इसके मुंह पे झाइयां हजरत का चेहरा साफ है। इसके मुंह पे झाइयां हजरत का चेहरा साफ है। अरे चांद से क्यों तशबीह दे रहे हो? जब चांद को देखो तो ऊपर निशान नजर आते हैं, मेरे आका का चेहरा बिल्कुल साफ और रोशन। चांद से मत तशबीह दो, अपने अपने अंदाज में। ऐसा चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया, जिसने देखा कुर्बान हो। किसी ने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ज्यादा था, मशहूर है ना, हुस्न यूसुफ मशहूर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई हसीन, जमील, खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया। अब क्या हुआ? जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, आशिक हो गई, दीवानी हो गई, पागल हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे। मिस्र की औरतों ने कहा अरे तू गुलाम है, इस गुलाम के पीछे तू दीवानी हो, इसमें क्या कमाल है, इसमें क्या खूबसूरती है, इसका क्या हुस्न है? जुलेखा ने कहा ठीक है, अभी तुमने देखा नहीं है इसीलिए ताने दे रहे, जब एक झलक यूसुफ की देख लोगी जबानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा दिखाओ, ठीक है। उसने क्या किया, एक कमरे में मिस्र की औरतों को बिठाया, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा यूसुफ इस दरवाजे से आओ, इस कमरे में ठहरो, अपनी एक झलक दिखाओ और फौरन निकल।
علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک. مصر کی عورتیں بیٹھ گئی. کسی نے ان کے ہاتھ میں چھری دی اور پھل دی. جب یوسف آئے چھری سے پھل کاٹ لے, ایک ہاتھ میں پھل ہے دوسرے ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھی. حضرت یوسف علیہ السلام آئے, اپنا چہرہ ان کو دکھایا اور گزر گئے. وہ تو گزر گئے. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو جمال یوسف میں اتنی مستغرب اور مجبور ہوئی کہ پھل کاٹنے کے بعد اپنی انگلیاں بھی کاٹی. خون بہ رہا ہے, مطلق تکلیف نہیں ہوئی. ارے چھری اگر لگے تو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تکلیف, نہیں تو چھری لا کے ذرا سا مار کے دیکھیں پتہ چل جائے گا تکلیف ہوتی ہے. ذرا سا کٹ لگاؤ تو تکلیف ہوگی. انہوں نے انگلیاں کاٹنے پتہ نہیں چلا. قرآن کہتا ہے وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو بہت بزرگ معزز فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے, بشر نہیں. حسن و جمال یوسف میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان مہدی سے بڑے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگل سے ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. آپ کا حسن ایسا ہے عرب کے مردوں نے اپنے سر کاٹ دی. آپ کا حسن ایسا کمال کا. یہاں عورتیں ہیں وہاں مرد ہیں, یہاں مصر ہے وہاں عرب ہے, یہاں انگلیاں ہیں وہاں سر. انہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی. سرکار آپ کا حسن ایسا ہے عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کاٹی. جس نے دیکھا قربان ہو گیا, جس نے دیکھا قربان ہو گیا. ایسا چہرہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چہرہ مبارک پر ایک نگاہ پڑی, فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور بے اختیار زبان سے نکلا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے. سچے کا چہرہ ہے. چہرہ یہ ایسا بنا دیا جس نے دیکھا قربان ہو. اسی لیے ابو جہل لوگوں کو جانے سے روکتا تھا, ان کے قریب مت جانا, جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو لے کر آیا قیافہ شناس, جو چہرہ دیکھ کر بتا دے کہ یہ انسان کیسا ہے. یہ بھی علم ہے. وہ آدمی چہرہ دیکھ کر بتا دیتا کہ یہ آدمی کیسا ہے. ابو جہل لے کر آیا, سرکار کی شان میں گستاخیاں کی, مذاق اڑاتا ہوا, وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, برائیاں کرتا ہوا. اس نے کہا مجھے دکھاؤ میں کہاں. اس نے دور سے دکھایا, وہ جو دو آدمی بیٹھے نا ان کے درمیان. اس نے بڑے غور سے دیکھا, کہا کون. کہا جو دو آدمی ان کے درمیان جو بیٹھا ہے یہی ہے. اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے. ابو جہل نے ہنس کر کہا کہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے غور سے دیکھا, اگر یہ کہتا ہے تو باقی سچ کہتا ہے, سچ کہتا ہے. اس نے کہا لو میں تو لایا تھا کہ کچھ اور کہے گا. اس نے کیا کہہ دیا, کہا کر یہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو جو خصوصیات عطا فرمائیں, کسی کو حسن و جمال دیا, کسی کو جاہ و جلال دیا, کسی کو فضل و کمال دیا, کسی کو جود و نوال دیا. پھر میں
بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ اب ایک ایسا وجود تخلیق کیا جائے جو حقیقت میں اس کی خلاقیت کا شاہکار ہو، اس وجود کو ایسا حسن عطا کر دیا جائے جو حسن کی معراج ہو، اس حسن والے کا سب کے دلوں پر راج ہو، اس کے در کا زمانہ محتاج ہو، اس کے سر پر نبیوں کی امامت کا تاج ہو، اور وہ خود صاحب تاج بن معراج، خود صاحب تاج بن معراج ہو، ایسا صاحب معراج کہ جو اس کو دیکھے دیکھنے والے کی معراج، جو اس کو دیکھنے والے کی معراج ہو۔ مومن دیکھے تو ایمان کی معراج ہو، ولی دیکھے تو ولایت کی معراج ہو، نبی دیکھے تو نبوت کی معراج ہو، رسول دیکھے تو رسالت کی معراج ہو۔ ایسا صاحب معراج کہ اگر تمہاری نماز میں اس معراج والے کا خیال آ جائے، وہ نماز ہی مومن کی معراج ہے نا حقیقت۔ ہمارا ایمان ہے جس نماز میں حضور کا خیال آ جائے وہی نماز بدل کے اور کامل ہو جائے، اکمل۔ وہ تو بدبخت ہے جو کہتے نماز ٹوٹ جائے۔ ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے وہی نماز کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے، جس میں معراج والے آقا کا خیال آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بے مثال ذات بنائی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ سارے کمالات، ساری صفات، سارے معجزات جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے، وہ سب کے سب جمع کر دیے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ میرے رسول کی ذات میں موجود، ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ میرے رسول کی ذات میں موجود، اور جو چیز رسول کی ذات میں نہیں، خدا کی قسم وہ حسن ہی نہیں، جو حضور کی ذات میں نہیں وہ حسن ہی نہیں، اور جو ذات میں ہے وہی حسن۔ تمام وجود کو نقائص سے پاک پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابہ کہہ رہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسن کے کوئی آج کا مارکی نہیں کہہ رہا، شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے اس طرح بنایا ہے کہ گویا آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا، آپ کو بنایا تو آپ کی مرضی سے بنایا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو، نہیں چاہتا، کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ حضرت حسان نے جب دیکھا کہ سرکار کی ذات والا صفات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، تمام وجوہ و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، پکار اٹھے گا رسول اللہ، آپ کو ایسے بنائے گئے ہیں گویا آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا، آپ کہیں گے کہ جتنی مثالیں آپ نے دی یہ تو زمین والوں کی مثال دی، یا مکے اور مدینے والوں کی مثال دی؟ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے سرکار کا حسن کیسا تھا، فرمایا میری آنکھوں نے ان جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو
تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. 3 کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. ایک آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند ہے. دوسرا آپ کے چہرے کو دیکھنا یہ مجھے پسند ہے. تیسرا اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا یہ مجھے پسند ہے. صدیق اکبر کو رسول کے پاس بیٹھنا اتنا پسند تھا کہ ساری زندگی رسول کے ساتھ، یہاں تک کہ آج قبر میں بھی رسول کے ساتھ، کل حشر میں بھی رسول. ایسا صحابی ہو کہ ساتھ کبھی ٹوٹے گی، ہر جگہ ساتھ. اور دوسرا چہرہ انور کو دیکھنا یہ مجھے پسند ہے. دیگر صحابہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر نظر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور صدیق اکبر کی شان یہ تھی کہ نظر ہٹاتے نہیں، مسلسل دیکھتے رہتے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے، جب چاہتے تھے جب زیارت کرتے تھے، جتنی دیر چاہتے تھے اتنی دیر زیارت کرتے تھے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے. تو صدیق اکبر نے کہا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کے چہرے میں سورج رقص کر رہا ہے. کسی نے چاند سے تشبیہ دی، کسی نے کسی سے تشبیہ دی. لیکن آپ یہ کہیں گے یہ لوگ تو مکے میں رہتے، ہو سکتا ہے کہ مدینے میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو. آپ کہیں گے نہیں کہ یہ تو ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے. اچھا تو ہو سکتا ہے مکے اور مدینے کے علاوہ یمن میں کوئی حضور سے زیادہ حسین ہو، عرب سے زیادہ عجم میں کوئی حسین ہو. بھائی آدمی اتنے دعویٰ کر سکتے ہیں جتنا اس نے دیکھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر آپ رہتے ہیں ریاست آباد میں، ٹھیک ہے نا. اب جس محلے میں جس علاقے میں آپ ہیں، آپ سے پوچھے جائے اس علاقے میں کوئی حسین و جمیل شخص ہے، آپ نے دیکھا اچھا ہاں فلاں شخص ہے، اس علاقے میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ گلبہار میں کوئی اور حسین ہو. آپ نے گلبہار تو نہیں دیکھا نا، وہاں ہو سکتا ہے. دوسرے کہا کہ نہیں میں نے گلبہار بھی دیکھا ہے، وہاں بھی کوئی نہیں اس سے زیادہ حسین. اچھا تو نازآباد میں اور کتنی علاقے. پھر ایک آدمی دعویٰ کر نہیں میں نے پورے پاکستان کو دیکھ لیا، اس آدمی سے زیادہ حسین کوئی نہیں. ہم نے کہا اچھا پورے پاکستان کو دیکھ لیا؟ ہاں. کہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی ہو سکتا ہے نا. آپ نے تو پاکستان کا دعویٰ کیا نا، ہندوستان میں پھر کہہ رہے میں نے ہندوستان بھی دیکھ لیا، تو پھر افغانستان ابھی تو بہت سارے ملک باقی ہیں. تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تم اپنے آقا کے رسول جماعت کو بیان کر رہے ہو اور صحابہ کی مثالیں دے رہے ہو. صحابہ نے کسی عرب کو دیکھا، عجب میں کوئی حضور سے زیادہ حسین ہو سکتا تھا، یا تو پہلے انبیاء ذکر کر ان میں کوئی حسین ہو سکتا تھا. کیسے تم دعویٰ کر رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہاں سنو، آؤ اس سے پوچھیں جس نے زمین والوں کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی. اس سے پوچھیں جس نے اولین کو بھی دیکھا، آخرین کو بھی دیکھا. آپ کہیں گے کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور جبریل سے پوچھ لیں پھر تو بات کنفرم ہو جائے گی نا. آپ کہیں گے صحابہ کیا آپ کس سے بیان کر رہے ہیں، ان کی شہادت دے رہے ہیں؟ تو صحابہ تو مکے میں تھے یا مدینے میں تھے یا عرب میں تھے یا عجم میں تھے. ہم نے کہا حضرت جبریل سے پوچھ لیں. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے متعلق حضرت جبریل سے پوچھا. اپنے متعلق کہتے ہیں ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فقا، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی. اب حضرت جبریل کا جواب سنو. بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نکاح مشیت کے زہرا نبی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں
सरकार ने पूछा हम कैसे हैं? तो जानते हो जिब्रील ने क्या कहा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक वही लाते रहे। ताज सिदरा ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, सरदार मलाइका, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? फरमाते अल्लाह तुलादी मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने जमीन के मशारिक़ और मग़ारिब को उलट पुलट के देखा। फलम अरा मिस्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर हुजूर की मिसाल मैंने कोई नहीं देखी। जमीन के मशारिक़ और मग़ारिब को उलट पुलट के देखा। या रसूल अल्लाह जैसा आपको देखा ऐसा किसी को नहीं। अब दवाई मुकम्मल हो गई। उससे पूछा जिसने सबको देखा, जिसने हुस्न यूसुफ को भी देखा, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात को भी देखा, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की शान को भी देखा, 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम जगह हो गई, जितने इस दुनिया में आए उस मुक़र्रम फरिश्ते ने सबके जाहो दरार को, हुस्न जमाल को, जूतो नवाज को, फज़्ल कमाल को सबको देखा। वो मुक़र्रम फरिश्ता कहते हैं या रसूल अल्लाह जैसा आपको देखा ऐसा किसी को नहीं। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सूरत बनाई, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खंदा पेशानी, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में, शरीके हारे किस्मत हो गया फिर फज़्ल रब्बानी, शरीके हारे किस्मत हो गया फिर फज़्ल रब्बानी। सहाबा ऐसे ही कुर्बान हुए, कुछ देखकर कुर्बान हुए, अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम। जंग के अहद में सामने से तीर आ रहे हैं, पत्थर नहीं आ रहे। अगर पथराव हो तो हम भागते हुए नजर आए, यानी सर पे लग गया तो सर फट जाएगा, नाक पे लग गया तो नाक फट जाएगी, किसी पे लगा तो जख्मी हो जाएंगे। सहाबा को देखो, सामने से पत्थर नहीं आ रहे थे, तीर आ रहे थे। तीर आंख में भी लग सकता था, सीने में भी लग सकता था, लेकिन कुर्बान होना उन सहाबा पर कि हुजूर फुतूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए। हम अपने आप को तीरों से घायल कर ले, मगर एक तीर आखिर तक ना पहुंचने पाए। अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को निसार कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो थे आखिर हुजूर की एक झलक पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, चेहरे अनवर को देखने पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये शान थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा प्यारा वजूद वद्दुहा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और आपकी सिगा ज़ुल्फ़ों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा और ना वो आप पर नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आने वाली घड़ी, गुजरी हुई घड़ी से आपके लिए बदल जहां बेहतर। अब सहाबा की मोहब्बत देखो, हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते, हर वक्त दीदार करते, हर लम्हे दीदार करते। सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम की विसाल से चंद रोज कम जब हुजूर फुतूर अलैहिस्सलाम पर मर्ज की शिद्दत हुई, एक गशी किसी कैफियत तारी हुई, नमाज का वक्त हुआ, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात तैयार है। फरमाया गुरु अबू बकर ने युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाओ। फिर कैफियत तारी हुई,
کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے؟ میں جا ابو بکر سے کہو نماز پڑھو. تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا, پھر آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. جب تیسری مرتبہ حکم مل گیا تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رقیق القلب تھے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے. مصلی امامت پر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں الحمدللہ اکثر لوگ جا چکے ہوں گے, اور جو نہیں گئے انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے جائیں گے. جب آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں تو بائیں جانب روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بائیں جانب میں قبلے کی سے آپ کھڑے ہیں ریاض الجنہ میں تو الٹے ہاتھ کی طرف سرکار کا روضہ مبارک, وہی حجرہ عائشہ, وہیں حضرت حضور علیہ السلام رونق افروز ہوتے تھے. ایک کھڑکی تھی اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا اور اسی کھڑکی کے نیچے پلنگ بچھا ہوا نبی پاک علیہ السلام آرام طبیعت ناساز. 3 دن ہو گئے صحابہ نے آقا کا دیدار نہیں کیا. غور کرو, جو ایک دن بھی نہ دیکھے تو بے چین ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں. 3 دن گزر گئے. اب ذرا سے تصور کیجیے اور صحابہ کی محبت کو دیکھیے. 3 دن ہو گئے حضور حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا, بے چین ہیں, بے قرار ہیں, سفید درست ہیں, حضور کا انتظار ہے. 3 مرتبہ زبان مبارک سے فرمان دیا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اب صدیق اکبر آگے بڑھ گئے, جماعت کھڑی ہو گئی, سب نے نیتیں باندھ لی. اب ایک بات بتاؤ, نیت باندھنے کے بعد چہرہ ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے؟ نیت باندھنے کے بعد جب آپ نیت باندھ لیتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, میرے خیال میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں شاید جبھی نہیں بول رہے, دیکھتے تو نہیں نا کبھی نیت باندھنے میں کہاں نہ شاید پوچھے تو نہیں نا کبھی کسی کی ہے, آپ پوچھنا بھی نہیں, نماز بھی ہو. نیت جب بن جائے اب ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں, رجوع اللہ. اب صحابہ کی کیفیت دیکھو, کون سی نماز پڑھ رہے تھے, عشق اور محبت کی نماز ہو رہی تھی. صدیق اکبر مصلی امامت پر, صحابہ پیچھے, تکبیر تحریمہ ہوئی, نیت باندھ لی. سرکار علیہ السلام پر وہ جو کیفیت تھی دور ہوئی تو سرکار نے پردہ ہٹایا کہ میں ذرا دیکھوں میرے غلام کیا کر رہے ہیں, میں دیکھوں کیا کر رہی ہیں. جس گلشن کے لیے میں نے اپنے خون سے جس کی آبیاری کی ہے اس لہلہاتے ہوئے اسلام کے باغ کو تو دیکھ لوں, اس گلشن اسلام کو تو دیکھ لوں. صحابہ کی کیفیت دیکھو, بخاری کی حدیث ہے, راوی کہتا ہے سب کی نیتیں بندھی ہوئی ہیں, بائیں جانب روضہ رسول ہے حجرہ عائشہ, کھڑکی سے پردہ ہٹا, نماز کی حالت میں سب کا چہرہ حضور کی جانب ہو گیا, سب کا چہرہ حضور کی جانب ہو گیا, نیت بندھی ہوئی ہے, دیکھ رہے رسول اللہ. اب لگاؤ کہ فتویٰ صحابہ پر, ارے یہ نماز کی حالت میں کیا کر رہے ہیں, نماز کی حالت میں آپ ادھر کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً صحابہ کا جواب یہ ہوگا, ارے اگر ہم کعبے سے پھرے ہیں تو کعبے کے کعبے کی طرف گئے. اور یہ حقیقت ہے, سرکار نے ایک صحابی کو بلایا, آواز دی, وہ نماز پڑھ رہے تھے, جلدی جلدی نماز پڑھی, سلام پھیرا, حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. سرکار نے پوچھا دیر کیوں لگائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ قربان, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اسی لیے دیر لگی. خالق کائنات نے آیت ربانی نازل فرما دی, استجیبوا للہ والرسول, جب اللہ اس کا رسول بلائے اگر نماز کی حالت میں ہو اس کو چھوڑ دو, رسول کی بارگاہ میں پہنچو. رسول کی شان یہ, اور یہی نہیں, اگر اس نے 2 رکعت پڑھ لی ہے اور 2 رکعت باقی ہے تو اس کو چاہیے جب رسول بلائے تو 2 رکعت چھوڑ کر چلا جائے, حضور جو کام بتائیں وہ کرے, واپس آ کر دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں, بقیہ 2 رکعت پوری کر لے, نماز ہو جائے. اس لیے کہ
सबकी नियतें बंधी हुई हैं। हुजूर ने पर्दा हटाया, नियत बंधी हुई, सबका चेहरा हुजूर की तरफ, हुजूर के चेहरे को देख रहे। और सहाबा कहते हैं करीब था कि हम अपनी नियतों को तोड़कर हुजूर की जानिब चले जाते। सरकार ने पर्दा डाल दिया, फरमाया तिम्मू सलातकुम, जाओ अपनी नमाजों को पूरा करो। वो भी तो जानते थे, अरे ये तो ऐसे दीवाने हैं, नमाज छोड़कर आ जाएंगे, ये तो नमाज छोड़कर आ जाएंगे। और सहाबा भी जानते थे इनकी वजह से नमाज छोड़ सकते हैं, नमाज की वजह से इनको नहीं छोड़ सकते। समझ रहे बात? आज मैं इशारे कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा। इनकी वजह से नमाज छोड़ सकते हैं, नमाज की वजह से इनको नहीं छोड़ सकते। वो तो और लोग हैं जो नमाज की वजह से रसूल को छोड़ देते हैं, नमाज रोजे की वजह से रसूल को छोड़ देते। ये सारी इबादत मुंह पर मांगी जाएगी अगर इसमें रसूल नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, ताज़ीम रसूल नहीं है, तो इबादत कबूल नहीं। और अगर मोहब्बत रसूल है तब इबादत कबूल हो। तो सहाबा कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? इश्क और मोहब्बत की नमाज। वो नमाज वो पढ़ रहे थे कि जिसको शायद ने बयान किया। वो फरमाते हैं सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के लिए, दिल मुस्तफा के लिए, तब तेरी नमाज को बोल। हुजूर ने पर्दा डाल दिया, लेकिन सरकार खुश हो गए, चेहरे मुबारक पर मुसद्दत के आसार हो गए। जिस गुलशन इस्लाम के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, आज वो सरसब्ज हो रहा, आज वो लहलहा रहा, आज गुलशन इस्लाम सरसब्ज है। खुश हो गए, पर्दा डाल दिया, तिम्मू सलातकुम, अपनी नमाजों को पूरा करो। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐसे मानने वाले न उनसे पहले हुए न उनके बाद, और ऐसा आका न उनसे पहले हुए न उनके बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बेमिसाल जात बनाई। वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो संवारने में बेमिसाल, ये संवरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। खुदाई में उसका जवाब नहीं, रिसालत में इनका जवाब नहीं। वो अपनी खुदाई में बेमिसाल है, उसका रसूल अपनी रिसालत में बेमिसाल। और उसी बेमिसाल रसूल की महफिल सजाए हुए आज हम यहाँ बैठे। इसलिए कि जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल, जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का उसूल है। ये जिक्र करना हमारे बुजुर्गों का उसूल है, क्योंकि यही जिक्र कबूल है, वरना जिंदगी फुजूल है ना। जिंदगी फुजूल, जिंदगी में क्या है? नमाज रोजा पेश कर सकते हो, मैं इतनी नमाजें लेकर आया हूँ, मैं इतने हज लेकर आया हूँ, मैं ज़कात और सदक़ात खैरात लेकर आया हूँ। हो सकता है सारे अमाल रियाकारी कहकर रद्द कर दिए जाए, लेकिन खुदा की कसम जिक्र रसूल और मोहब्बत रसूल कबूल ही कबूल। वहां नामे अमाल में कुछ नहीं है, तेरे हबीब की मोहब्बत है, उनका जिक्र मुबारक। इसी जिक्र मुबारक को लेकर इन महफिल को मुनाफिक करने का मकसद यही है कि जहां जिक्र रसूल होता है अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रहमतें बरकतें लेकर नाज़िल होते हैं। सरकार का जिक्र दिलों का चैन है, सुकून है, इत्मीनान है। सलाम उस पर के जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर फरिश्ते जिक्र जिसका सुनने आते हैं, सलाम उस पर के जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उस पर के
ہم گناہگاروں کو کون سی ان سے لگایا اگر رسول نہ؟ اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ یہ وہ آقا ہیں جو ہر وقت ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، انشاءاللہ جنت میں بھی۔ تو ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنیں اور اس کو یاد رکھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، جس بات سے سرکار نے منع فرما دیا، ظاہری طور پر کتنا ہی فائدہ نظر آئے، ظاہری طور پر کتنا ہی فائدہ نظر آئے، چھوڑ دو، اس لیے کہ سرکار نے منع فرمایا۔ اور اگر کسی چیز میں فائدہ نہیں ہے مگر سرکار کا حکم ہے اس کو کر لو، اس لیے کہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد کیا، اور آپ کی اس جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ نے بھرپور تعاون کیا۔ ہمارے خطیب صاحب موجود ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامع مسجد غوثیہ کی تمام انتظامیہ جنہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہاں گزارے ہوئے لمحات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے تو شاید آخرت پر۔ آخر کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چند لوگوں نے کہا انشاءاللہ سب کریں گے۔ قصداً جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ میں بھی گنجائش ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، نہیں پڑھی تو اللہ نے چاہی، ارے تم کوشش کرو گے تبھی تو ہوگا، اور نیک کام کے لیے کوشش کرو گے، بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ نیت کر لو ثواب جاری، نیت کر لو کہ نماز پڑھنی ہے فجر کی، ثواب ہم اسی سے ہو جائے، نیک کام کی بات یہ ہے۔ تو ہمیں نیت کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کوشش کریں گے اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔